بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ضروری بھی ہے اور بڑا ہی پاورفل ہے۔ اس میں ایک سورہ ہے سورۃ الکوثر، اور اس کے ساتھ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا جبارو یا کہارو۔ اب میں اس کو شروع کرتا ہوں اور تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو سورۃ الکوثر کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے۔ اب یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کیا، چھوٹی سے چھوٹی بھی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ اگر آپ اس کو دل سے پڑھیں گے تو۔ اور میں آپ کو پہلے بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک سورہ اور اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا سکتا ہوں، اور یہ سورت کون سی ہے؟ مکی۔ اور جس کام کے لیے بھی اس آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گا، جس کام کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے نا، ان شاء اللہ اس میں 100% کیا، جتنے مرضی صفر لگا لیں، برکت پڑے گی۔ اب عرب میں کیا ہوتا تھا، جب کسی کا کہ بیٹے کا وہاں انتقال ہوتا نا تو اس کو ابتر کہتے تھے، تانا ہوتا تھا ایک۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا، بلکہ بولنا شروع کر دیا۔ اور پھر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ عرب اس وقت اس کو ایک تانا تصور کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بیٹے کی وفات اور دوسری طرف لوگوں کے تانے، تو وہ تھوڑا پریشان پھر رہنے لگے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صرف دنیا میں محبوب ہے، اور وہ ہیں آپ آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پہ یہ سورت نازل فرمائی۔ اب یہاں میں پہلی تین اس کی ساری ہے، تین ہے نا اس کی آیات، تین ہے نا۔ پہلی ہے انا آتینک الکوثر۔ اب میں اس کو ایسے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے اوپر ہم نے یہ سورۃ الکوثر عطا کی، لیکن آپ نے ترجمہ اس کا لازمی پڑھنا ہے، لیکن میں اس کو آپ کو سمجھانے کے بتاؤں گا۔ اب سورۃ الکوثر، اب میں الکوثر پہ آگے تھوڑا سا رکوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد وہ نہر بھی ہے جو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور اس سے مراد الکوثر کی بات کروں، اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، جہاں سے ہمارے نبی پاک اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ تو یہ وہ حوض کوثر ہے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی پاک اپنی ساری امت کو پانی پلائیں گے۔ اب آپ کو تھوڑا سا میرا ایک ذہن میں آ رہا تھا ایک واقعہ، ہے تو بہت لمبا، لیکن میں چھوٹا کر کے آپ کو صرف آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے سورۃ الکوثر کی اہمیت کے بارے میں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہر سورت کی اہمیت ہے، اور یہ بتانے والے کی زبان میں تاثیر بھی ہے۔ مجھے نہیں پتہ میری زبان میں کتنی تاثیر ہے یا کتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو لوگوں کی فلاح کے لیے جو قدم اٹھایا، ہم تو اس کو پورا کرتے رہیں گے۔ اب واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ طائف میں جب تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ کو وہ تو بہت آپ کے اگینسٹ تھے۔ تو ایک دفعہ آپ جب نکلے نا، تو انہوں نے، طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا، اور اتنے آپ کو پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ کا اتنا خون نکلا کہ آپ کی جو چپل آپ نے پہنی ہوئی تھی نا، وہ اور آپ کا پاؤں آپس میں چپک گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بلڈ، خون نکلا۔ اب یہ جب چیزیں آپ کا ایک غلام تھا، وہ دیکھ رہا تھا زید۔ جب اس نے یہ چیز دیکھا تو وہ آیا بھاگتا ہوا، آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ اور یہ طائف کے جو لوگ تھے، یہ بھی اس کے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، پتھر برساتے رہے، لیکن وہ آپ کو لے کے بھاگتا رہا۔ اب اس کو ایک سامنے باغ نظر آیا، وہ آپ کو لے کے اس باغ میں چلا گیا، اور وہاں جا آپ کو پھلوں کا تھا، پھل ہی پھل لگے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کیا، ایک انگور کا تھا جو بھی تھا، اس کے نیچے آپ کو لٹا دیا۔ اب آپ کو پتہ یہ باغ کس کا تھا؟ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن یعنی قطبہ کا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو ہر وقت اس کے دماغ میں صرف یہی پلاننگ ہوتی رہتی تھی،
پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ کب اور کیسے ایک موقع ملے اور آپ کو وہ قتل کرے. اس کی زبان بول رہا ہوں نا، قتل کرے. لیکن جب قطبہ نے آپ کو لہو نہان دیکھا تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کو بھی رحم آ گیا اور وہ پلٹ کر واپس چلا گیا اور ایک پلیٹ لی، اس میں اپنے ہاتھ سے انگور توڑا اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. لیکن آپ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہی. اب اس کا ایک مشہور غلام ہوتا تھا اس کے پاس، اس کا نام تھا داس. اس نے داس کو بلایا اور اس کی انگور کی یہ پلیٹ پکڑا، کہتا وہ جو سامنے تمہیں زخمی شخص لیٹا نظر آ رہا ہے نا، اس کو دے دینا اور قسم دینا کہ وہ اس کو واپس نہ کرے. یہ دیکھیں دشمن کا یہ حال ہے. قدرت تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے نا. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس وہ لایا تو آپ نے انگور کا ایک دانہ توڑا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا جی یہاں یہ تو یہاں نہیں پڑھا جاتا. جب اس نے یہ کہا نا تو پھر آپ نے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نینوا یا نیندا وا ہے تلفظ، نینوا سے ہوں. او ہو، تو آپ کہتے ہیں اچھا تو اس یونس کے شہر سے ہے. جب آپ نے یہ بولا وہ ایک دم ہل گیا کہ ان کو کیسے پتہ لگا. تو اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو آپ بولے کہ بھائی یونس بھی، انہوں نے تو یونس ہی کہنا تھا نا. انہوں نے کہا یونس بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور جب اس نے یہ آپ کے منہ سے لفظ سنے تو فوراً کے پہلے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے پاؤں پکڑ لیے اور مسلمان ہو گیا. اچھا ایک چیز آپ کہتے ہیں نا ہمارے پہ بڑی مشکلات آئیں، یہ ہوا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ ساری امت کے اوپر جتنی مشکلات آئیں آپ کو ان کو ایک طرف رکھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو آئی اس کو ایک طرف رکھ لیں، پھر بھی ہم امت کی جو ہے جو ان کے اوپر ان کے معاملے میں زیرو ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اب جب اس نے آپ کا، میں ذرا تھوڑی ادھر نکل گیا تھا، واپس آتا ہوں. جب اس نے آپ کا پاؤں پکڑ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا تو پھر آپ نے سب کچھ بھول گئے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے. اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں آج تو میرا آپ پہ گلا بنتا ہے کہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. ایسے دشمن کا آدم جنہوں نے مجھے یہ برا حال کر دیا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ ساتواں آسمان اور عرش لرز گئے، انتہا سے زیادہ لرز گئے. اور حضرت جبرائیل اپنے ایک فرشتے کو لے کے فوراً آپ کے پاس پہنچے. کتنی دیر میں؟ یا آپ کہتی ہیں نا ایک سیکنڈ کا بھی کروڑوں حصہ لگا لیں، آپ کے پاس پہنچے. یہاں سے صاحب لگا لیں کہ ساتوں آسمان اور کانپ گئے جب آپ نے یہ کہا. اللہ کے محبوب تھے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھے. اور آ کے پھر آپ سے بولے کہ آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر ان تمام کو کچل دیں. اب تھا یہ، اب اگر خدا اگر ہم آپ پہ یا مجھ پہ یہ کفیت آئے اور ہمیں موقع ملے اور ہمیں پتہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا بھی شامل ہے، ہم تو منٹ میں کہیں گے ہاں کر آ کے فارغ کر دو. اور یہ وہ کہہ سکتے تھے ہاں ان کو مار، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل تھی. لیکن ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اسی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے. یعنی پھر امید ہے نا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ اور یہ جو ان کو مارنے کا تھا، یہ جبرائیل جب اپنے ساتھ سے بلایا دو پہاڑوں کا ان کو مسل دوں گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کی دیکھیں شان، انہوں نے کہا نہیں، امید کی دنیا، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایمان لے آئے. اب اس لیے میں آپ کو کروں گا کہ چلتے پھرتے اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا سورۃ الکوثر اس کی اہمیت کیا ہے. اور
تو ایک دفعہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیم بھی ہو گئے، اور تھوڑی بات جب وہ ہوش میں آئے تو ہنسنے لگے. تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، بلکہ آپ نے سیدھے لوگوں کو کہا کہ مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور آپ نے پھر اس سورہ کو پڑھ کے سنایا. وہ کون سی؟ سورۃ الکوثر تھی. اور معراج کے جب واقعہ میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک نہر، آپ نے بتایا کہ میں چلتا چلتا ایک نہر پہ پہنچا، اور جس کی میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک ان کے کناروں موتیوں کے اس کے کنارے تھے، اور حضرت جبرائیل بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے، یہ وہ نہر ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھا. اس لیے آپ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو آپ کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ان دوسرے لوگوں میں کہوں گا ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اور حق بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو انہوں نے آپ پہ کرم نواز کی، آپ ان کا حق کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کا حق کو کبھی نہیں بھولنا. اور اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پہ آپ عمل کریں. 5 وقت نماز رکھیں، یہ جو صدقہ زکوٰۃ، جو روزہ نماز سب کچھ ہے وہ آپ کریں، یہی ان کا ہے حق. اب تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کو، اس صورت کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے آپ کو، کیونکہ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات ان کے سامنے رکھا کریں. اب یہ اس میں کیا کیا آپ کا کور ہوگا؟ اس میں آپ کے خدا کسی سے دشمنی ہے وہ بھی، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد بھی مل جائے گی، اور رزق و ملازمت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنے ہیں، اور دعا مانگنی ہے اپنی تمام حاجات کے لیے. اب کیونکہ اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور میرا وظیفہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، اس لیے میں آپ کہوں گا کہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور مجھے اجازت دیں، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.